نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد یہاں اب قرآن حکیم کی عظمت کو بیان کیا اور بتایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک نازل کیا ہے جس میں ان لوگوں کے لیے دنیاوی اور اخروی کثیر فائدے ہیں جو اس پر ایمان لائیں اور انہوں نے اس کے احکامات، اس کے حقائق اور اس کے اشارات پر عمل کیا۔ اور فرمایا ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ تاکہ علم رکھنے والے جو قرآن کے عالم ہیں، فرمایا کہ وہ علم رکھنے والے لوگ اس کی آیتوں کے معانی میں غور و فکر کریں اور ان کی تاویلات جان جائیں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کریم کی آیات سے نصیحت تو ہر ایک حاصل کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم سے دینی احکام نکالنا، اس کی باریکیوں تک رسائی حاصل کرنا، یہ ہر ایک کا کام نہیں، بلکہ یہ صرف ان کا کام ہے کہ جو اعلیٰ درجے کی دینی عقل رکھتے ہوں، یعنی ماہر علماء اور خاص طور پر مجتہدین اس منصب کے اہل ہیں۔ عوام کے لیے کیا حکم ہے؟ عوام کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن پاک سے دینی مسائل نہ نکالے بلکہ علماء سے مسائل سیکھیں۔ اگر وہ خود قرآن سے مسائل نکالیں گے تو بہت سی غلطیاں کریں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اس آیت سے کہ علماء فرماتے ہیں کہ فقط قرآن پاک کی عربی عبارت کو پڑھ لینا یہ نزول قرآن کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی آیات کے معانی اور اس کے مطلب کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جب یہ مطلب اور معانی جب ہوگا ہمیں سمجھ میں آئے گا تو پھر اس میں غور و فکر کرنا، اور قرآن میں جو اللہ نے بیان کیا عبرت انگیز باتیں جو بیان کی گئیں تو پھر اس سے نصیحت حاصل کرنا، اور قرآن میں جو اللہ نے احکامات بیان کیے اس پر عمل کرنا ممکن ہوگا۔ جبکہ فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو عوام کی حالت یہ ہے کہ قرآن پاک سمجھنا، غور و فکر کرنا تو دور کی بات، یہاں تو ہم سب کے تقریباً گھروں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ گھروں میں ہفتوں بلکہ مہینوں صرف قرآن جزدان میں اور الماریوں کی زینت نظر آتا ہے، اور اس کا خیال اگر آ گیا کہ جزدان کے اوپر مٹی جم گئی ہے، گرد جم گئی ہے، تو صرف مہینوں میں، ہفتوں میں صرف اس مٹی کو، اس گرد کو صاف کر کے دوبارہ چوم کر وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ آج لوگوں کا حال یہی ہے، یا قرآن اٹھا کر سارے کام غلط کریں گے اور بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کر دیں گے، تو یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں، تو ان مذاق سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن پہلے پڑھا ہوا ہے، عورتوں سے بعض لوگوں نے پڑھا ہوا ہے بچپن میں، تو ان کے تلفظ صحیح نہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ قرآن کو سیکھیں کسی ماہر سے بیٹھ کر اپنا، جس طرح لوگ آج دیکھیے نوکریوں کے لیے انگلش سیکھنے کے لیے انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ ہماری داڑھی سفید ہو گئی یا باہر ان کو کسی ممالک میں نوکری ملنے والی ہے، یا کوئی ان کا یا کوئی اپنا مفاد ہے، تو انسان اس کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے، پیسہ بھی لگا لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن آج قرآن پاک سیکھنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہو چکا ہے، بہت سے ذرائع آ چکے ہیں کہ ہم قرآن حکیم سیکھ سکتے ہیں۔ پڑھنا بھی تو اس کو پڑھنا سیکھیے، اور یہ شرم نہ کیجیے کہ کوئی مجھے سکھائے گا اور میں اس عمر میں آ کر اپنے قرآن سیکھوں گا۔
تو مجھے تو بڑا عجیب سا میرے سے الفاظ نہیں نکلیں گے۔ وہ آپ کوشش کرتے رہیں، باقی پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کوشش کرنے پر ضرور اجر عطا فرماتا ہے، اور کوشش کرتے ہوئے وہ جتنا اپنا درست کر سکتا ہے اس کو درست کرے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کے حال زار پر رحم فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے سنیے، فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، وہ کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، جو فرزند ارجمند ہیں، جن کا نام حضرت سلیمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور ان کی شان بھی اللہ نے بیان کر دی۔ فرمایا سلیمان کیسا اچھا بندہ ہے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ میں نے گزشتہ داؤد علیہ السلام نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ ایک ہے بندہ ہونا، اور ایک ہے اسی رب کا اپنا بندہ کہنا، اور بہت اچھا بندہ کہنا، یہ کتنی بڑی شان ہے۔ فرمایا کہ سلیمان کیسا اچھا بندہ ہے، اور فرمایا کہ بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا، تمام اوقات میں تسبیح اور ذکر میں مشغول رہنے والا۔ اس آیت سے علماء کہتے ہیں کہ نیک بیٹا اگر مل جائے کسی کو تو یہ اللہ کی بہت بڑی خاص رحمت ہوتی ہے، اس پر اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے سنیے سلیمان علیہ السلام کے فضائل اللہ نے کیا بیان کیے۔ فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو 3 پاؤں پر کھڑے اور چوہتے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، بہت تیز دوڑنے والے تھے، تو سلیمان نے کہا مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ یعنی گھوڑے نگاہوں سے پردے میں چھپ گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ان 3 آیات کا خلاصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ظہر کی نماز جب ادا کر چکے تو ظہر کی نماز کے وقت آپ کی خدمت میں جہاد کے لیے جو گھوڑے جانے والے تھے، اب آپ دیکھیے جہاد پہلے بھی ہوتا تھا اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اب دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جہاد کے لیے 1000 گھوڑے پیش کیے گئے تاکہ آپ انہیں دیکھ لیں اور ان کے احوال کی کیفیت سے واقف ہو جائیں، اور ان گھوڑوں کی خوبی اللہ نے بیان کی۔ اب دیکھیے کہ جو اللہ کے لیے پیش کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، تو ان کا انداز بھی میرا رب قرآن میں بیان کرتا ہے۔ فرمایا وہ گھوڑوں کی خوبی یہ تھی کہ ان کا اسٹائل اتنا خوبصورت تھا کہ فرمایا وہ 3 پاؤں پر کھڑے تھے، اور چوتھا پاؤں جو گھوڑے کا تھا اس کے سم کا کنارہ وہ زمین پر لگائے کھڑے تھے۔ یہ ایک بہت خوبصورت انداز تھا، یعنی اس کا انداز گھوڑے کا تھا۔ اور فرمایا کہ وہ گھوڑے اتنے تیز دوڑنے والے تھے کہ انہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو مفسرین فرماتے ہیں آپ نے انہیں دیکھ کر کہا میں ان سے اللہ کی رضا اور دین کی تقویت اور تائید کے لیے میں ان گھوڑوں سے بھی محبت کرتا ہوں، اور میری ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ دنیاوی غرض نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو چلانے کا حکم دیا۔ وہ اتنے تیز دوڑتے تھے کہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ آپ نے حکم دیا ان گھوڑوں کو واپس لایا جائے۔ جب وہ گھوڑے واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ جو پنڈلی اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا تھا، اس کی کیا وجہ تھی، اس کی کیا وجوہات تھی؟ مفسرین نے وہ وجوہات بھی لکھی کہ نمبر 1 گھوڑوں کی عزت
اور شرافت کا اظہار مقصود تھا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں بہتر مددگار ہیں، ایک پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، امور سلطنت کی آپ نے خود نگرانی فرمائی۔ اب دیکھیے داؤد علیہ السلام بھی کیسی نگرانی کرتے تھے، اور اسی طرح امور سلطنت چلانے کی آپ نے خود نگرانی فرمائی، تاکہ جتنے حکام جو آپ کے انڈر میں ہیں، جو آپ کے زیر بالا ہیں، وہ سارے کے سارے بھی چاق و چوبند رہیں، مستعد رہیں، تیار رہیں۔ نمبر 3، تیسری وجہ کہ گھوڑوں کے جو پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر ہاتھ کیوں پھیرا تھا، تو علماء نے یہ بات لکھی کہ آپ گھوڑوں کے احوال سے اور گھوڑے میں جو مرض ہوتے ہیں، جو امراض ہوتے ہیں، جو عیوب ہوتے ہیں، اس کے بہترین ماہر انسان تھے۔ یعنی آپ کو اللہ نے یہ علم بھی عطا فرمایا تھا کہ جانوروں میں کون کون سے امراض ہو سکتے ہیں، ان کے احوال کیا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جو گردن پر ہاتھ اور پنڈلیوں پر ہاتھ لگا کر، تو علماء فرماتے ہیں گھوڑوں کے احوال اور ان کے امراض اور عیوب کے، کیونکہ آپ اعلیٰ ماہر تھے، ان پر ہاتھ پھیر کر آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ گھوڑے کی امتحان جو جہاد میں جائیں گے تو یہ کیسے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ آیات پڑھ کر اسی قرآن کی تفسیر میں بہت سے غلط اقوال حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جن کی صحت پر کوئی دلیل نہیں اور وہ محض حکایات ہیں جو مضبوط دلائل کے سامنے کسی طرح قابل قبول نہیں۔ اور یہ جو میں نے تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جو علماء نے لکھی، یہی الفاظ قرآنی سے بالکل مطابق ہے۔ اگر اس سے الٹ اگر کبھی آپ سنیں تو جو کہ لوگوں نے تفسیر قرآن میں بہت سی تعویلات، بہت سی غلط باتیں اللہ کے نبیوں کی طرف لکھ دیتے ہیں، تو یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ آخری بات عرض کر کے پھر کل انشاءاللہ ہم سنیں گے ایک آیت کریمہ اور ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے منصب دیا تو ان کی بھی آزمائش ہوئی، ہر ایک کی، کیونکہ جو دنیا میں آیا ہے 20ویں پارے میں آتا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ تو آزمائش ضرور ہوگی، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے آزمائش ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کا آزمائش میں وہ جو ڈالنے کا انداز ہے وہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہے۔ اب یہاں پر علامہ ابو حیان محمد یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے ضمن میں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ جس آزمائش میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو مبتلا کیا گیا وہ کیا تھی، اور یہی بیان فرمایا کہ صرف اتنا بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جس بے جسم جان کو ڈالا گیا اس کا مصداق کون ہے۔ البتہ اس کی تفسیر ایک حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ اس میں بہت زیادہ قریب ہے، جس میں میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا وہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جس سے اس آیت کی تفسیر آپ کو حضور کی زبانی سمجھ میں آ جائے گی۔ سنیے، حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، یہ حدیث پاک آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آج رات اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان میں سے ہر ایک حاملہ ہوگی اور ہر ایک سے راہ خدا میں جہاد کرنے والا سوار پیدا ہوگا۔ لیکن آپ نے یہ نیت اللہ کے لیے کی کہ 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان 90 سے بیٹے پیدا ہوں گے اور وہ سارے اللہ کی راہ میں جائیں گے اور وہ جہاد میں وہ مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوں گے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں یہ فرماتے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان مبارک سے انشاءاللہ آپ نے نہ فرمایا۔ آپ نے یہ کہہ تو دیا کہ 90 اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے عطا فرمائے گا، لیکن انشاءاللہ نہ فرمایا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ایک عورت کے علاوہ کوئی بھی عورت حاملہ نہ ہوئی، اور وہ جو ایک عورت حاملہ ہوئی تھی اس کی ہاں بھی ناقص بچہ پیدا ہوا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ فرما دیا ہوتا تو ان سب عورتوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے اور وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے وہ روایات کہ جس میں یہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 70 بیویوں کا بھی ملتا ہے اور ایک روایت میں 100 بیویوں کا بھی ملتا ہے، اور جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ 90 بیویوں کی میرے آقا نے جو بیان فرمائی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی۔ پھر آپ نے اللہ کی طرف فوراً رجوع کیا، جیسے داؤد علیہ السلام کی آزمائش اور اللہ نے جو توجہ دلا دی تھی پھر فوراً آپ نے رجوع کیا تھا، ایسے ہی حضرت سلیمان نے جو رجوع کیا وہ شاندار الفاظ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما، خیر کی کثرت دے دے، خیر کو تقسیم کرنے والا بنا دے، ہماری زندگیوں میں آسانی عطا کر، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنا فضل و کرم عطا کر دے، اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جا۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، اللہ ساری دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔